اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں تختی نمبر 5 تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، گزشتہ سبق میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر واو کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہم تنوین پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر 2 زبر ہوگا تو وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگا، 2 زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوں گی، اور 2 پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوں گے، اور 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جب بھی حرکات والا حرف ہم پڑھیں گے تو وہ بالکل بھی نہیں کھینچے گا، جو کہ اگر آپ نے گزشتہ لیسن ہمارا نہیں سنا تو اس کو غور سے سنیے، اس کی مشق کریں اور پھر تنوین والے لیسن پر آپ آئیے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، حرکات والا حرف کبھی بھی نہیں کھینچے گا، اور تنوین والے حرف میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز کے چھپانے کا نام ہے۔ تو دوستوں، ابھی ہم پڑھیں گے، آپ غور سے سنیے گا، بہت ہی آسان سبق ہے، غور سے سنیں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ بس ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ تنوین والے حرف پر ہمیشہ غنہ ہوگا، اور غنہ کس صورت میں نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی آگے کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے، یعنی وہ کون سا طریقہ ہے کہ جب تنوین والے حرف پہ غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ ابھی صرف ذہن میں یہی رکھیے کہ تنوین والے حرف پہ ہمیشہ غنہ ہوگا۔ ایک صورت ایسی ہے، یعنی صورت قرآن شریف کی صورت نہیں، صورت یعنی ایک شکل ایسی ہے کہ جب تنوین والے حرف میں غنہ نہیں ہوتا، تو وہ انشاءاللہ وہ قاعدہ آگے آئے گا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ صرف یاد رکھیں کہ ہمیشہ تنوین والے حرف پہ غنہ ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں، بہت آسان سبق ہے، غور سے سنیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ تو دوستو، اس کو غنہ کہتے ہیں کہ ہماری آواز تھوڑی دیر ناک میں رہی، اس کو ہرگز ایسے نہیں پڑھیں گے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، یہ پڑھنے کا غلط طریقہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، صحیح طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ تنوین والے حرف میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے سنیے اور اس کی مشق کریے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور غلط طریقہ کیا ہے؟ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیشہ غنہ کر کے پڑھیں، غنہ کر کے پڑھ کے مشق کریں گے، جب قرآن شریف پڑھیں گے تو یہ لاشعوری طور پہ آپ کے زبان پہ غنہ آ جائے گا۔ ابھی اگر مشق مضبوط ہوگی تو قرآن شریف پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون۔ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور غلط طریقہ کیا ہے؟ ون ون ون، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو ہمیشہ غنے سے پڑھیے، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ ون ون ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن۔ ثا 2 زبر سن، ثا 2 زیر سن، ثا 2 پیش سن، سن سن سن۔
حروف کی ادائیگی بالکل اسی طریقے سے کیجیے جس طریقے سے ہم نے آپ کو لیسن نمبر 1 سے لیسن نمبر 4 تک سکھائے۔ سا کی ادائیگی کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی سا ادا ہوگا زبان تھوڑی سی باہر آئے گی، اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہوگی، پھر سا کی ادائیگی ہوگی۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ حروف کی ادائیگی میں خصوصی خیال رکھنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش زن، زن زن زن۔ ذال کی ادائیگی میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگے گی، پھر ذال ادا ہوگا۔ ضاد و زبر ون، ضاد و زیر ون، ضاد و پیش ظن، ظن ظن ظن۔ ایک چیز اور ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جو حروف ہرے کلر یعنی گرین کلر سے لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے۔ تو یہ وا ہرے کلر سے جو لکھے گی ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، منہ کو گول کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس قاعدے کا لحاظ رکھیں گے حروف کی ادائیگی میں تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ قاعدے کے مطابق پڑھیں، سیکھیں اور باقاعدہ اس کی مشق کریں، پھر انشاءاللہ تعالی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ زاد و زبر زن، زا کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ سختی سے پڑھی جائے گی۔ زاد و زیر زن، زاد و پیش زن، زن زن زن۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ سین کی ادائیگی کا قاعدہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیں زبان دانتوں کے پیچھے رہے گی، دونوں دانت آپس میں ملیں گے اور ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی، پھر سین ادا ہوگا۔ سن سن سن۔ صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش سن، صن صن صن۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ طا دو زبر قن، طا دو زیر قن، طا دو پیش قن، قن قن قن۔ دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے جو ہرے کلر سے حروف لکھے ہوئے ہیں ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ ہم نے آپ کو حرکات کے قاعدے میں بتایا تھا کہ را ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی، صرف ایک صورت ہے کہ را پتلی پڑی جائے گی، وہ یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو۔ بالکل اسی طریقے سے را پہ اگر دو زبر دو پیش ہوں گے تو را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، لیکن را کے نیچے اگر دو زیر ہوں گے تو را ہمیشہ باریک پتلی پڑی جائے گی۔ ہم پھر پڑھتے ہیں، غور سے سنیے اور اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن
ضاد دو زبر ون، ضاد دو زیر ظن، ضاد دو پیش ظن، ظن ظن ظن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ دوستوں باقاعدگی سے اسی طرح مشق کیجیے، پہلے سیدھا پڑھیے پھر ریورس میں پڑھیے، اور انشاءاللہ بہت آسان تختی ہے، اس کی مشق کریں گے بہت آسان طریقے سے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستو، ایک چیز اور کہ کم سے کم 20 ٹائمز 20 دفعہ اس کی مشق کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔